کے ذریعے 5 یعنی 50 میں سے 5 نمازیں 9 دفعہ جانے آنے کے بعد رہ گئی، اور اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، اوپر سے اعلان ہو رہا ہے اے میرے نبی حبیب تم اپنی امت کو 5 نمازیں دو، وہ 5 نمازیں ادا کریں گے اور میں ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور ایک ساتھی نے اتنی پیاری بات کی کہ نماز مؤذن جو اذان دیتا ہے کتنے بڑے کائنات کے الفاظ میں سب سے قیمتی الفاظ کہتا ہے، وہ اللہ کا منادی ہے اور وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے قیامت میں نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، مؤذنین کی جو ہے گردن سب سے اونچی ہوگی اور یہ اس وہاں کی سرداری کی علامت ہوگی، اور سب سے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ مؤذن ایسے ہی نہیں ہے، یہ اذان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی، اذان کے کلمات۔ کسی نے عبادات کے لیے جناب وہ جو ہے بگل بج رہے ہیں، کسی نے عبادات کے لیے اور باجے بج رہے ہیں، کسی نے عبادات کے لیے گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ کوئی چیزیں ہیں؟ جب نماز کی اجتماعی شکل ملی اور اللہ کے رسول نے کہ جماعت کیسے ہوں، کیونکہ جب مدینے میں رہتے ہوئے گھروں کے معاملات اور جو ہے اب کھیتی باڑی کے معاملات اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کیا اللہ کے گھر میں آنا، اس کے لیے کیا ہو؟ مشورہ ہوا صحابہ کرام سے۔ تو پہلے انسان جب مشورہ ہوتا ہے تو جو اس کے سامنے تجربات ہوتے ہیں انہیں تجربات کو جو ہے وہ رائے دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی ایندھن جمع کر لیا جائے اور تھوڑا سا ایندھن الگ کر کے اس میں آگ لگائی جائے تو دھواں اٹھے گا، اور صحابہ کے دل تو ہمیشہ مسجد سے اٹکے ہوئے تھے، وہ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے۔ ان کو یہ کیفیت حاصل تھی کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہے، اللہ ہمیں بھی وہ کیفیت عطا فرما دے کہ ایسا اللہ کے ہونے کا یقین جیسے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ ایک وجدان ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، صحابہ کو یہ حاصل تھی۔ اسی لیے وہ جو ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حارثہ، اللہ کے رسول گزرے، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو سوال کا منشا کیا ہے، جواب کا منشا کیا ہے؟ آج بڑے سے پوچھو اور چھوٹے سے پوچھو، سوال کرنے والا بھی کس حساب سے پوچھے گا اور جواب دینے والے بچہ بھی یہ کہے گا ٹھیک ہے ابا جان ٹھیک ہے، کاروبار کر رہے ہیں، گھر میں کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، اور اگر کوئی شکایت ہوگی فلاں بیمار ہے اور فلاں کو یہ ہو گیا، بچہ بھی یہ کہے گا، بڑا بھی یہ کہے گا کہ ماحول ہی ایسا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے کائنات میں سب سے بڑے علم والے، اور سامنے ان کے وہ ہستیاں کہ جن کی حضور نے تربیت کی، اور یہ حارثہ ابھی نوجوان ہے، کوئی بڑی عمر کے نہیں ہے، سمجھ گئے حضور کو، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے اور پکے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی۔ اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا ان لکل قول حقیقتا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارا یہ دعویٰ کہ سچے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آخرت کی آپ نے عظمت، اللہ کی بڑائی اتنی بتائی کہ دنیا میری نظروں میں حقیر ہو گئی، اس لیے دن کو اپنے بھوکا پیاسا رکھ کے روزہ رکھتا ہوں اور راتوں کو نفلیں پڑھ کے رات کا کچھ حصہ میں جاگتا ہوں۔ عظمت نہاری و اسہرت لیلی، اور اے اللہ کے رسول ایسا وجدان اور کیفیت ہے نماز کے باہر بھی گویا اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ 24 گھنٹے کی کیفیت ہے۔ اے حنظلہ، جو میرے مجلس میں تمہیں آ کر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، اگر تم اپنے دکانوں گھروں پہ جا کر وہ ایمانی کیفیت ہو تو لا صافحتکم الملائکہ، فرشتے، اے ایمان والو، اے ایسے دل کے یقین والو، اے ایسے اللہ کی عظمت کا استحضار کرنے والو، فرشتے برکت کے لیے تم سے سلام کریں۔ یہ یقین کوئی چھوٹی چیز ہے۔ تو بہرحال میں تو ایک قصہ اس لیے سنایا کہ یہ ایک وجدان ہوتا ہے، عبادت ایسی ہو۔ اور فرمایا اے اللہ کے رسول جنت کے جو آپ نے تذکرے، اس لیے آتا نا کہ بھئی ہم جنت کے اور دوزخ کے اور آخرت کے حالات کے تذکرے کریں، آج ہماری مجلس اس سے خالی ہیں۔ ہماری زبانیں جو گھس رہی ہیں دنیا کی بڑائی میں، ہمارے کان جو پک رہے ہیں دنیا کی بڑائی سن کے، ہمارے دماغ جو کھول رہے ہیں دنیا کی پریشانیوں میں، ان کے تذکرے لانے ہیں ہم نے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس میں لاتا ہے۔ ہمارا مشورہ اور ہماری جو ہے گشتوں میں جانا اور ہمارا جماعتوں کی نصرتیں اور ہمارا اس طرح گھروں کو چھوڑ کر آنا، یہ بہت بڑے اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اللہ جو ہے ہمیں اس پر جمنے کی اور انسانیت کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آخرت کے اے اللہ کے رسول اتنے تذکرے، ایسا یقین کہ آنکھوں سے میں جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں،
آنکھوں سے دیکھنا. اس لیے صحابہ کیا صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ اپنے دیکھے ہوئے کو جھٹلاتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر. اللہ وہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے. غالباً ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ابراہیم پیدا ہوئے حضور کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہوا اور وہ بڑی غمگین تھی. حضور نے دیکھا تو کہا تم غم کر رہی ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں کہ تمہارا بچہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول جنت میں مزے کر رہا. یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا، بس یہ کافی ہے، اب میں نہیں، میرا دیکھنا میں دیکھ لیتی، اس سے زیادہ یقین آپ کی اس بات پر ہے. اس ایمان کو تذکروں سے بنانا ہوگا. ہم یہ پیمانہ ہے ہمارے پاس، دیکھ رہے ہیں اپنے ایمان. کسی کو جہاں کہنے کی ضرورت نہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تم خود ہی اکیلے بیٹھ کر تم خود فرمایا سب سے بڑا مفتی تمہارا اپنا دل ہے. کسی سے نہ پوچھا کرو، نہ کسی کی طرف کان لگایا کرو. مراقبے میں بیٹھ کر اکیلے ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل بتا دے گا کہ تم کس درجے پہ ہو. استفت قلبک، سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. تو گناہ کیا ہے جو دل میں کھٹک جائے؟ اللہ یہ احساس ڈالتے ہیں. اے اللہ کے رسول جنت کے اتنے تذکرے کہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اے اللہ کے رسول جہنم کے وہ تذکرے کہ جہنم کے نظارے میرے سامنے ہیں. اللہ کے رسول خوش ہوئے، سینے پر ہاتھ مارا کہ انتم رؤن نور اللہ قلبک بالایمان، تم تو وہ ہستی ہو کہ ایمان کا نور تمہارا دل اس سے بھرا ہوا ہے. تم نے معرفت حاصل کر لی، اسی پر جمے رہو، اسی پر جمے رہو. تو بھائی نماز اللہ کی ایسی عبادت، کہاں سے اللہ کے انعامات شروع ہوتے ہیں؟ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر. اور نماز کے لیے اذان کے کلمات، وہ صحابہ کرام جو بیٹھے اور پریشانی کے بھی کیسے جمع کریں. کسی نے کہا آگ جلاؤ، کہ آگ سے بچنے کے لیے سب کچھ ہے، آگ کو ہم علامت بنا لیں. کہ جی وہ بگل ہو، ایک بگل جو ہے گلیوں میں بجایا جائے کہ بگل اور اللہ کی عبادت اس کا کیا جوڑ ہے؟ مطلب رائے آتی رہی اور یہ پسندیدہ رائے نہیں. کسی نے کہا کہ کوئی پیتل کی یا لوہے کی تختی اور اس پہ گھن مارا جائے ایک گونج اٹھے گی، کا یہ بھی نہیں. کسی پر فیصلہ نہ ہو سکتا. لیکن اللہ نے یہ امت کتنی بہترین امت ہے، فرمایا اللہ نے پہلی قوموں کو موقع دیا کہ دنوں میں سے ایک دن پسند کرو جس میں تم جو ہے یعنی وہ تمہارے لیے عبادت کا اور احترام والا دن ہو. اللہ پر چھوڑ دو، یہ تم متعین کرو. ایک قوم نے کہا ہم ہفتے کو متعین کرتے ہیں، تو ان کی پسند پر اللہ نے ان کو دے دیا. اور ایک قوم نے کہا ہم اتوار کو پسند کرتے ہیں، ان کی پسند پر، کیونکہ انہیں اپنے اختیار سے جو اصل دن تھا پسند نہیں کیا. جب اس امت کی باری آئی، اے میرے نبی کی ہے پیاری امت، تمہیں اختیار نہیں دوں گا، تمہارے لیے اللہ تمہارا خود چنتا ہے، وہ تمہارے جمعے کا دن ہے. دن بھی چنا تو اللہ نے چنا، تمہارے لیے جمعے کا دن ہے. اب تم اللہ کے اب بلاؤ، گھنٹیاں بج رہی ہیں، بگل بج رہے ہیں، سارنگیاں بج رہی ہیں، شور مچ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں عبادت خانوں کی طرف. لیکن یہ سب سے پیاری امت جو نبیوں والے کام والی ہو، یہ کیسے یہ ان کی پیچھے نہیں چلے گی؟ صحابہ پریشان ہوئے. اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا مل کر بیٹھنا اور یہ دماغ سوزی کرنا، یہ اتنا بڑا امر مسلمانوں کا ایک مجموعہ ایک خیر کے لیے جمع ہو جائے، اللہ اپنی قدرت سے اس خیر کو وجود عطا فرما دیں گے. اس لیے ہمارے مشورے معمولی نہیں ہیں، یہ سرسری مشورے نہیں ہیں، ان کو سرسری نہ سمجھنا، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہیں بھی سرسری جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا. نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے، دنیا اور آخرت کے بننے کا معاملہ ہے، یہ آخرت کے بننے کا معاملہ ہے، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف، آخرت کی بھوک اور پیاس اور گرمی سے بچنے کا معاملہ ہے. آج اتنا اوپر سورج گرمیوں میں تڑپا دیتا ہے، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس کی گرمی سے کون بچائے گا؟ اس کا معاملہ ہے. تو پہلے صحابہ کرام مشورے کے لیے بیٹھے، یہ رائے آئی لیکن فیصلہ نہیں ہوا. چلو بھائی دوبارہ بیٹھیں. ایک صحابی جن کا نام حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ بہت پریشان تھے اور کیسے کہ اب کھانے پہ بیٹھوں کھانا اچھا ہی نہیں لگے، اور جو ہے چارپائی پہ سو تو کروڑے بدل رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جماعت نہ نکلے تو پھر جو ہے ایسا فکر ہو ہمیں کہ کھانا پینا بھول جائے. ماشاءاللہ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی سوئیں گے نہیں بعد میں سوئیں گے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. چلو بھائی آج کھانا قربان کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن کاش ہمارے دل میں وہ آگ لگے کہ نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے. مقصود تو اس درجے تک پہنچنا ہے. یہ تو ایسی بدتفل تسلیاں ہیں کہ کھانا پینا آگے پیچھے کر دیا، اس پر اللہ جاتا فرمائیں گے. وہ غم اللہ عطا فرما دے، وہ غم جب عطا فرمائیں گے جب حقیقت کے ساتھ ہم اس کام کو کرنے والے بنیں گے.
تو صحابی کو یہ حقیقی غم تھا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ غم تھا، جس پر اللہ نے یہ کام دیا، اور ایک شخص سے آج کروڑوں انسان کیسی نقل و حرکت پر آ گئے۔ یہ سالوں کا ثواب، یہ سہ روزوں کا ثواب، یہ گشتوں کا ثواب، اور یہ نمازوں کا ثواب، اور یہ دین علم کے زندہ ہونے کا ثواب، اور یہ سارے احکام سب کا ثواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس طرف پر اللہ وہ طرف ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہم نبی کی امت میں ہیں، نبی کی امت، اس کے فکر میں بھی اس کی اتباع کرو، اس کی محنت میں بھی اس کی اتباع کرو، اس کے مقصد میں بھی اس کی اتباع کرو۔ یہ کیا اتباع ہے؟ یہ سرسری اور یہ کمزور سی اتباع نہیں۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کریں اور اس پر ہمارے دل کھل رہے ہوں۔ اللہ حقیقت تک کب پہنچائے گا؟ جب حقیقت تک پہنچیں گے تو پھر قوموں کو ہدایت ملے گی۔ پھر ہماری زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ کام تو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں اور نتیجہ کوئی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بھائی اپنے جذبات کو دیکھ لو اور اپنے محنت حق سنجیدگی تو دیکھ لو اور اپنی قربانیوں کو تو دیکھ لو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، سیکھنے کے زمانے مرحلے میں اور ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کو اس محنت پر اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ کہ بھائی جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ آپ کس بنا پر جڑے ہوئے ہو؟ صرف پاکستانی نہیں، صرف چاروں صوبے نہیں، بلکہ صرف ایشیا نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس پر جڑے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی پیسے کا لین دین ہے، نہ کوئی تجارتوں کا کاروبار کو پھیلانا ہے، نہ کوئی رشتوں کا کرنا ہے، نہ کوئی دنیا کی لالچ ہے۔ بس ہمارا گشتیں کرنا، شیروزے کے نکل کر واپس آ جانا، چلوں کے لیے گھوم کر واپس آ جانا، 4 مہینے کے لیے پورے پاکستان میں گھومنا، 7 مہینے گزار کر آ جانا، اور اللہ دلوں کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ نے نفی فرما دی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ دین کو جوڑنے والی اے نبی آپ کی فکر، آپ کا غم، آپ کی تڑپ، آپ کی محنت اور آپ کا دین ہے۔ صحابہ کو آسمان سے جہاں سونے کی ٹڑیاں نہیں برسی، صحابہ کو سونے تقسیم نہیں کیے گئے، صحابہ کے لیے کپڑے تقسیم نہیں ہوتے تھے۔ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق تو روتے تھے۔ یہ دنیا ہمارے زمانے میں آئی غنیمت بن کر اور فتوحات، اور جب تک فاقہ، فقر اور پیاس اور بھوک اور افلاس تھا، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے سامنے رکھا، ہم میں رہے، سارے ہم سے زیادہ فقر و فاقہ برداشت کیا، اور جو ہی دنیا آنے لگی اپنے نبی کو اللہ نے دنیا کی آلائشوں سے بچا کر اپنے پاس بلا لیا کہ اپنے نبی کی اس محنت اور غم کا سب اجر تو میں اپنی شان کے مطابق آخرت میں دوں گا۔ اس کا اجر تو میں اپنی شان کے مطابق آخرت میں دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ جو ہے ہمیں محنت، بہرحال وہ قصہ جو چل رہا تھا کہ مشورہ، تو اس عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، نہ ان کو نیند آتی ہے، کروٹیں پلٹ رہے ہیں، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک جھونکا آیا نیند کا، ایک جھونکا سا آتا ہے، اور اسی میں سارا کام ہوا کہ جب نیند کا جھونکا، ذرا گہری نیند تھی، تو دیکھا ایک شخص لوہے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ دیکھو حضور کے سامنے یہ پیش کر دیں گے، او بھائی اپنے پیتل کا یہ لوہے کا تختہ بیچو گے نہیں؟ کیوں یہ ٹکڑا بیچو گے نہیں؟ نو کیوں کہ وہاں لٹکایا جائے اور گھن مارا جائے اور یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں کہ کیا؟ پھر یہ اذان کے کلمات، 13 کلمات، یہ انہوں نے یہ الفاظ فرمائے۔ 4 دفعہ اللہ کی بڑائی، 2 دفعہ جو ہے اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر جو ہے یہ 4 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور پھر لا الہ الا اللہ، یہ 13 کلمات۔ آنکھ کھلی تو پورا خواب بالکل حقیقت کی طرح واضح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا۔ کہاں دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کی طرف سے الکلمات، وہ تو فرشتہ تھا، وہ تو فرشتہ تھا۔ غم تم نے کیا، خواب تمہیں نظر آیا، لیکن اے عبداللہ بلال کی قربانیاں تم سے زیادہ ہیں۔ یہ میرے بلال کو سکھا دو، یہ قیامت تک چلنے والی دعوت جو ہر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گی، اس کی ابتدا میرے بلال سے ہو۔ یہ عظمت اللہ نے اس قربانیوں سے عطا فرمائی۔ وہ بلال فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، پھر دلیل بھی دی، اس کی آواز ذرا فضاؤں میں گونجنے، تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے۔ پہلی اذان روئے زمین پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت بلال کو یہ لقب ملا کہ ان کا لقب کیا تھا کہ مؤذن رسول اللہ، اللہ کے رسول حضر میں ہوتے تو بلال اذان دے گا، اللہ کے رسول سفر میں ہوتے تو اکثر کہ بلال اذان دے گا۔ اور یہ اذان کے کلمات، تو کیا کہہ رہا ہوں، اے امت محمدیہ، عبادت کا دن بھی اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا،
اور تمہارا نام بھی تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا. کوئی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ٹھیک ہے تمہارا نام ہے. کوئی کہتے ہیں ہم نصرانی، تمہارا نام ہے. اس امت کا نام کیا ہوگا؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام تو اللہ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والا مسلمین تمہارا نام رکھا ہے. دن بھی اللہ کی طرف سے متعین، تمہارا لقب بھی اللہ کی طرف سے خیر امتین، اور تمہیں نماز جیسی جو زندگی کے نظام کو بدلے گی. اس لیے ہمارے مولانا زمان صاحب کہ بھائی 100% نمازوں کی طرف بلایا کہ نہیں. اصل تو یہ کہ ہر مسلمان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا جائے کہ میں حضور کی امت میں ہونے کا جو اعزاز اور اس کلمے کا جو اعزاز ملا ہے حضور کی محنت اور غم کے لیے، وہ ذمہ داری کا احساس کر لے اور پھر سوچنا شروع کرے کہاں آج وہ کھیتوں میں ہے، کہاں آج وہ دفتر کی مشغولی میں ہے، کہاں وہ گناہوں کے ماحولوں میں ہے. سوچتے سوچتے یہ تو آپ کی دعوت کے کلمات ایک دن اس کو ممبر پر لا کر کھڑا کریں گے اور وہ بیان کرے گا او دنیا بھر کے انسانوں، کامیابی دنیا کے اسباب میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی ذات پر یقین کر کے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہے. یہ ہے اس کام کی یہاں خصوصیت اور یہ ہے اس کام کا نتیجہ. تو میرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کے کلمات، یہ اذان ملی اس امت کو نماز کے لیے. اور بھئی یہ نماز اس لیے تو اصل تو وہی ہے کہ یقین اور زندگی کا مقصد بدلنا. ہماری پہلی ہی ملاقات مسلمان کے دل کے فکر کو بدل دے، اتنی پیغام پہنچا کر آ. اس لیے کہتے ہیں 100% مسلمانوں سے ملو ایک ایک تک. یہ ہمارا سب نکلنا، یہ بارش کا پہلا قطرہ جو زمین پر پڑا اور جس کی برکت سے پھر تنوں اور کروں خربوں ٹن یہ بارش ہوئی اور یہ کھیت لہلہائے، تو پہلے قطرہ، تو پہلی بات جو دعوت والی یقین والی ہم نے مسلمان کے دل میں ڈال دی، چاہے وہ کسی ماحول میں بھی ہو. اسی سے جو ہے پھر آگے بات بڑھے گی. پھر ملاقات کرتے کرتے پھر وہ اس ماحول سے نکل کر اس ماحول میں آئے گا اور اس ماحول میں آ کر پھر وہ فرمایا رب مبلغ عوام سامع، تم ڈرو نہیں کہ بھئی کیسے آواز پہنچائیں. عین ممکن ہے اور یقیناً یہ ہے کہ بہت سارے کہ جن کو یہ دین کی آواز پہنچائی جائے وہ تم سے زیادہ صلاحیتوں والے اور تم سے زیادہ قربانیوں والے اور تم سے زیادہ اس میدان میں آگے بڑھنے والے. اگر اللہ اس کو ہدایت دے دیں اور وہ کرے، وہ اپنی کمائی لے جائے گا. تم کمزور سی حیثیت اور کمزور سی دعوت دے کر اپنی کمائی لے جاؤ گے. لیکن یہ کام اجتماعی ہے، ذمہ داری ہر ایک کی ہے. ہم ایک جسم ہے. فرمایا کمزور سے آدمی نے اس کو دعوت دی اور وہ سمجھدار اور جو ہے بہت بڑی صلاحیت والا لگا اور اس نے میدان جو ہے فتح کر لیے. اس کو ساری قربانیوں کا ثواب ملے گا، لیکن اس پہلے شخص کو اس سارے کی نیکی اور قربانیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. کیوں کہ یہ داعی الی اللہ ہے. الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یہ اللہ کاروبار بتلا رہے ہیں. کیا میں تمہیں وہ کاروبار نہ بتلاؤں؟ عذاب علیم، ہر وہ مشقت، ہر وہ حال جو دنیا اور آخرت میں تکلیف دے، دل تک اس کی تکلیف پہنچ جائے، اس سے بچانے والا وہ کاروبار. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرو، اور تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو اللہ کے دین کی زندہ کرنے کے لیے لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ یہ کہہ رہا ہے. کہاں دنیا والے کہیں کہ نہیں نہیں وہ فلاں چیز بہتر ہے، وہ تو خود اندھا اور دھوکے میں ہے اور وہ تو خود دنیا کے نشے میں ہے. کہا دنیا کی محبت ایک نشہ ہے اور اپنے وجہ یعنی عہدے کی محبت ایک نشہ ہے، اور نشے والوں کی بات کبھی معتبر ہوتی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. اور پھر جانے دینے کا نوبت آ جائے تو وہاں تک کہ انسان اپنی جان کو بھی بے حیثیت سمجھتا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سب سے پہلے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گی. کہ نامہ اعمال میں ہر دیکھنا لکھا ہوگا. شاید ہم صبح اٹھے، آنکھ کھولی اور اب یہاں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو مجھے نہیں پتہ صبح سے اب تک کتنی دفعہ آنکھ کھولی، کتنی چیزوں کو دیکھا، لیکن اللہ کو پتہ ہے اور نامہ اعمال میں لکھا گیا. اور شام تک کس چیز کو دیکھوں گا، کتنی دفعہ دیکھوں گا، کتنی دیر دیکھوں گا، کس چیز سے اللہ کے ہاں لکھا ہوگا. جو میں نے زبان سے بولے مجھے شاید یاد نہ رہے،
اللہ اور وہ اللہ کو پتہ ہے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے. آپ نے جتنے بول بولے اور شام تک بولو گے، یہ تو ایک دن کی بات ہے. جب سے بولنا شروع کیا، ہوش سنبھالا، اللہ کا دین متوجہ ہوا، اس وقت سے لے کر موت تک ہر بول، ہر دیکھنا، ہر سننا، ہر دماغ کی سوچ اور اسکیم اور ہر ہاتھوں کا لین دین اور پاؤں کی حرکت، سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ لو تم خود اپنے محاسب ہو، دیکھ لو کہ تم نے یہ سارے کام کس کے لیے کیے ہیں. اور ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا میری اس کتاب کو، اس نے تو کوئی دیکھنا، بولنا، سننا چھوڑا ہی نہیں، کوئی دماغ کی سوچ اور عزائم چھوڑے ہی نہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر نیک ہیں تو یہ انسان کامیاب ہوگا، اگر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے تو یہ ناکام. اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دنیا میں یہ کرے گا. اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت کے درجات اور اللہ کی رضا عطا فرمائے گا. یہ اللہ جو دے رہے ہیں، اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہارے دلوں میں تو دنیا کی محبت ہے، دنیا میں رہتے ہو، دنیا کے حالات یہ پہلے آنے تمہارے سامنے ہیں، تم اس کو چاہتے ہو تو سن لو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو دنیا کی زندگی گزارنی ہے، اس کی نفی تو بالکل نہیں کرنی. اسی میں اللہ کے احکام کو پورا فرما رہا ہے. تو کہا سنو، نصر من اللہ وفتح قریب، پوری زندگی ہر مرحلے ہر قدم پر اللہ کی مدد تمہارے لیے اترے گی اور مبارکبادی اور خوشخبری ہو کہ فتح تمہاری ہوگی، دنیا والوں کی نہیں ہوگی. لیکن اس میں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا. تو بھائی نمازوں کو بنانا اور اللہ کے اتارے ہوئے علم احکام کو سیکھنا اور سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان کے روڈ پر اگر ہم یہاں گاڑی چلائیں گے تو ٹریفک کا جہاں علم یہ ہمارے لیے ضروری ہے. وکالت کریں گے اس کا علم ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر بیٹھیں گے اس کا علم ضروری ہے. ہم نے دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر گزارنا ہے تو اللہ کا علم سیکھنا ضروری ہے، اللہ کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنا. تو وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مدد ہوگی اور فتح قریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور جو مسلمان ہوتا ہے دعوت میں لگتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی. یہ ایک فریضہ ہے. اور کلمہ پڑھتے ہی ان لوگوں پر منکشف ہو جاتا تھا کہ یہ کافر کتنی بڑی ناکامی اور کتنے بڑے جو ہے عذاب کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ان کی جانوں پر جو کچھ پیش آئے اس کی پرواہ کیے بغیر دعوت کے میدانوں میں اترتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. تو ایک موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اور 10,000 صحابہ چلو کتنی جنگیں جیت لیں، کتنی دفعہ اللہ نے غلبہ دیا، اور اب ہم یہ پوری جماعت چلتے ہیں مکے کا بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے. بیت اللہ کی محبت جب کہ یہ بت پرست تھے اور جو باقی بت پرست ان کے دلوں میں بھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ تو ایمان والے تھے. اس بیت اللہ کی جدائی پر تو حضور رو رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے لیے گھر کو چھوڑنا اللہ کو اتنا محبوب کہ اپنے نبی سے بھی گھر چھڑوایا. آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تقسیم سے پہلے فسادات جو آ رہے تھے اور پریشانی، یہی شکایتیں، مہنگائی اور چیزیں جہاں بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب ان کو فرماتے تھے کہ قبل اس کے کہ تمہیں زبردستی تمہارے گھر چھڑوائے جائیں اور یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوگا، تم اپنی خوشی سے اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں انہی گھروں میں بسائیں گے. تو ابھی بھی کچھ حالات میں ایک جگہ علاقے والے کہ جی علاقوں کو خالی کیا جا رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ایک علاقے والوں نے کہا، ذمہ دار ساتھی سمجھدار تھے، سب کو جمع کیا، تبلیغ والے، انہوں نے کہا دیکھو فلاں علاقے کو گھر چھڑوائے گئے، بستے بساتے گھر، ساری جہاں گھر کی نعمتیں چھوڑ کر اور بچوں کو بیویوں کو لے کر، جنہوں نے کبھی باہر کی ہوا ہی نہیں سونگی ان کو میدان میں آنا پڑا. تو تم قبل اس کے اللہ کے راستے، کہتے ہیں اکثر حصہ اللہ کے راستے میں گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گیا. شب روزے کی جماعتیں، گشتوں کی جماعتیں نکلی. چند دن کی بعد اللہ نے اس علاقے کو اس ساری مصیبت سے محفوظ فرمایا اور بعزت وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئے. اور بھائی تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں گھروں کو چھوڑے، کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ صدیوں کا اللہ کا حکم اور سنت اور قرآن کی تعلیم
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بلکہ یہ امت یہ تو اس کا خاصہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اذا استنفرتم فانفروا، جب آواز لگے کہ فلاں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو آگ میں جلتا ہوا تم برداشت نہیں کر سکتے اور جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور تم مزے سے جب تم سے یا کہا جائے اللہ کے راستے میں نکل پڑو اللہ کے راستے میں. تو بہرحال صحابہ کرام 10,000 صحابہ یہ آ رہے ہیں حدیبیہ کی طرف، مکے کی طرف. 25 دن کا یہ سفر، مہینے کا سفر بنتا ہے، کر کے حدیبیہ میں پہنچے. حدیبیہ میں صحابہ کرام پہنچے اور حضور نے اپنے صحابہ کو اترنے کا حکم دیا. حدیبیہ وہاں ایک کنواں بھی تھا اور ایک وہاں آبادی بھی تھی. اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ باہر ہے. صحابہ کرام جو اپنی چھولداریاں اور خیمے لے کر آئے تھے مختلف جگہوں پر ٹھہر گئے، کیونکہ گرمی، سردی، دھوپ، بارش ان سب کے لیے. اور اب انتظار کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھو جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے. یہ احرام اور عمرے کی نیت سے آنا، کہتے ہیں یہ حرم کا اتنا ادب تھا کہ اگر کوئی کافر اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لیتا تھا تو حرم کی عظمت کے نیچے وہ اتنا دبا ہوتا تھا کہ باپ کے انتقام کا جذبہ ابھرتا نہیں تھا کہ نہیں اللہ کے گھر میں اب اسے کچھ نہیں کہوں گا، باہر نکلے گا تو دیکھوں گا. ایسا اللہ نے اس کو یہ حرم آمنہ، حرمت والا، امن والا بنایا تھا. اور یہ احسان جتلایا اللہ نے مکے والوں پر کہ ان کو بتاؤ ہم امن کے احرام باندھے ہوئے آئے ہیں، ہم طواف کریں گے، اللہ کے رسول ہیں. 10,000 کا صحابہ، انبیاء کے بعد اس سے بہترین جماعت زمین کی آنکھ نے اور آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی. اور یہ آئے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں، کتنا اخلاص ہے. لیکن اللہ دکھانا چاہتے ہیں ایک تمہارے دینی جذبات ہیں، ایک اللہ کے امر پر اس کو قربان کرنا ہے. اللہ کا امر تمہارے ان دینی جذبات سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارے اس دینی جذبات سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول ان کا جذبہ. تو عثمان گئے تو ان کا بھائی مسلمان وہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی. حالانکہ ان کی ناک کہاں تھی، بتوں کے سامنے ناک رگڑ رہے تھے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے ناک کٹتی ہے. یہ جو ہے ان کا پاگل پن کہ ہم نہیں تو کہ نہیں تو کرنے تو نہیں، ہم اپنے آدمی بھیجیں گے اور جو ہے وہ معاہدہ کریں اور یہیں سے واپس جائیں. اور کہنے لگے اے عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو طواف کرو، کہ ظالموں میرے حبیب کو تم طواف کرنے نہیں دیتے اور جہاں عثمان طواف کر کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور بھی بہت سارے واقعات. بہرحال 3 قاصد آئے حضور کی خدمت میں، آخر میں سہیل آئے. اللہ کے رسول اتنے اچھے سوچ والے کہ ناموں سے بھی وہ جو ہے اچھی فال. سہیل کے معنی آسانی والا ایک آدمی. فرمایا بس اے میرے صحابہ سہیل آ رہا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، اللہ نے معاملہ آسان کر دیا. سہیل کافر تھے اس وقت اور ان کا بیٹا ابو جندل وہ بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا مکے میں اور یہ خود اس کو پیٹتے تھے روزانہ. اچھا مسلمان ہوتا ہے تو محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آتا ہے تو انہیں باپ دادا پٹائیاں ہوتی تھی اور لوگوں سے پٹائیاں کرواتے تھے اور ان کی چیخیں نکلتی تھی. اب یہ آئے اور حضور فوراً معاملہ آسان ہو گیا. آ کے جی صلح کریں کہ صلح یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے. اور جو ہے صلح نامہ لکھیں. کہا ٹھیک ہے. لاؤ بھائی اے علی آؤ اور لکھو صلح نامہ. حضرت علی کا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا ٹھہریے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، وہ کافر کہہ رہا ہے، کفر کی حالت میں اس وقت کہہ رہا ہے. ہم تو بسم اللہ سے لکھوائیں. کہ اے علی بسم اللہ سے لکھو. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ عہد نامہ ہے اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حضرت علی نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا. کہا نہیں اس کو بھی مٹانا ہوگا، نہیں اس کو بھی مٹانا ہوگا. تو حضور نے فرمایا اے علی مٹاؤ اس کو. کہا حضور میں اس کو مٹا نہیں سکتا. کہا مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ. تو اے اللہ کے رسول میم اور یہ اللہ یہ سارا حضور نے اپنا خوشبودار لعاب لگایا اور سیاہی پھیل گئی. علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وہی حکم اقرا آپ پڑھیے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو نہیں پڑھ رہے تو یہ ساری آپ کی زندگی اقرا کا معامل ہے. آپ نے اس وقت سے لے کر آج تک اقرا ہی پر عمل کیا کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا ہے اس پر عمل کرو اور اس کو پھیلاؤ. اقرا کا مطلب یہ نہیں کہ میں ABCD پڑھنا آ جائے. اقرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام فرما. پھر کیا ہوا اور اگلی شرطیں. ایک شرط یہ لگائی کہ جو مسلمانوں میں سے اگر کوئی مرتد ہو کر
ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو قابو کر لیں گے اور واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا جو مرتد ہو جائے وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے ہاں مقبوض ہے، اس کے تو ہمیں ضرورت نہیں، یہ تو کوڑا کباڑ ہے، چلو. لیکن ہم میں سے جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. وہ مدینہ پہنچ جائے، یہ صلح ہے، جب تک صلح چلے گی اس کو ہم پکڑ کر لائیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو. اور ابھی لکھا نہیں گیا تھا کہ اسی سہیل کے بیٹے ابو جندل وہ چیخے مارتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، او مسلمانوں میں خود اپنی کوشش سے اور چھپتے چھپاتے نکل کر یہاں آیا ہوں، اب تو تمہارے بیچ میں آ گیا، اب تو مجھے سنبھال لو، اب تو مجھے لے چلو، اور اب تو یہ بیڑیاں میری توڑ دو، اب تو مجھے عذاب سے بچاؤ. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ نہیں، واپس کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا سہیل میں دیکھو اللہ کا رسول اور ان سب کا بڑا ہوں، اور میں دیکھو مکے والوں میں سے ہوں، قریش سے ہوں، میری خاطر ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا، وہ تو جب لکھا جائے دستخط ہو جائے پھر بات ہوتی ہے. اس کو میری نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. اس کو واپس کرنے لگے. ابو جندل نے اور چیخنا شروع کر دیا. مسلمانوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن اللہ کا حکم ہے اے ابو جندل جاؤ، اور جناب حضور نے فرمایا جاؤ، لے جاؤ. صحابہ پر کیا گزری. اور اگلی بات پھر عورتوں کے بارے میں کہا، حضور نے خبردار میری امت کی عورتیں مسلمان، ان کے بارے میں تمہارا یہ قول قبول نہیں ہے، بہت انکار کر دیا. سارے صحابہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر جیسے کے دل میں، حضرت عمر جیسے کے دل میں اے ابو بکر، اے ابو بکر یہ کیا ہو رہا. کبھی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی ایسے ہی منشا ہے. حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا اے عمر یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا، میرے رب کا یہ امر ہے، میرے رب کا یہ امر ہے. صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر وہ حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ. حضرت ابو بکر وہ حیثیت تھے کہ آپ کے کلمات جواب اور حضور کا جواب ایک تھا. حضرت عمر بھی اب سمجھ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ حکم آیا کہ ان سے کہو اپنا احرام کھول دیں. 25 دن کا سفر کر کے گرمی سردی برداشت کرتے بیت اللہ